السلام تعالیٰ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام تلاوت کرنے کا شوق حاصل ہوا ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ دوست کسی دنیا نے نہیں بنایا، بلکہ خود پروردگار نے پیارے خلیل کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی پوری زندگی اور آپ کی اولاد خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی آپ کی پوری زندگی میں جتنے امتحانات ہیں، جتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، ہر امتحان میں جس نے پورا اتر کر دکھایا وہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر آزمائش پر پورا اتر کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں امتحان ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ حضرات محترم، اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنی بادشاہ میں سے 2 جو بادشاہ ہیں، ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت فرمائی، اور دوسرے ہیں حضرت سکندر ذوالقرنین، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت فرمائی۔ اور کافروں میں سے ایک ہے بختہ نصر، یہ نام ہے بختہ نصر، اور دوسرا نمرود بن کنعان، کہ آج کے جمعے میں جس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ 2 مومن ہیں بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار تھے، جا رہے تھے، تو جاتے ابھی سوار تھے تو آپ نے حکم دیا کہ تخت کو زمین پہ اتارو۔ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پر سارے ایسے لوگ تھے، ظاہر اللہ کے پیغمبر ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، تو ان کا عہدہ جتنا بڑا ہے ان کی عظمت بھی اتنی بڑی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کوئی عام لوگ نہیں تھے، آپ کے صحابہ تھے، ولی تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، بڑے متقین، پرہیزگار، اور بڑے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، بڑے علماء تھے۔ اس تخت پہ آپ کے ساتھ جو سوار تھے، آپ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے نیچے اترا۔ آپ کا حکم تھا، سارے نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل زمین چلتے رہے، جتنے آپ آتے وہ بھی چلتے رہے، زمین کا حصہ آپ نے پیدل چل کے طے کیا۔ اس کے بعد
پھر حکم دیا کہ سارے پھر تخت پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، جو دیکھنے والے تھے، جو ساتھ آپ کے تھے لوگ، انہوں نے بڑا تعجب کیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، پہلے بھی نہیں اترے، بعد میں نہیں اترے، یہ ایسی زمین ہے کہ جس کا اتنا احترام کر رہے ہیں، خود بھی پیدل چلے اور ہمیں بھی پیدل چلنے کا حکم دیا۔ دوبارہ جب اس پر بیٹھے پر تو ابراہیم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام میں ایک بندے نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے، آخر وجہ ہے کہ آپ یہ جو زمین کا حصہ ہے اس کو پیدل چل کے کیوں طے کیا؟ ویسے سوار ہو کر بھی آپ جا سکتے تھے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فرمایا یہ اس لیے پیدل میں نے چل کے طے کیا ہے، ہزاروں سال بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد عربی ہوگا۔ ہزاروں سال بعد ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا، نبوت کا تاج پہن کر، آخری نبی بن کر، گر ہوگا، وہ اس دھرتی پر تشریف لائے گا کہ میں نے صرف اس پیدل چل کے طے کیا ہے، وہ حیا کرنا اس نبی کا جس زمین پر نبی نے قدم رکھا ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہو کر اس کا اتنا کرتا ہوں، تو نگارو اس نبی کا کتنا حیا کرنا چاہیے۔ اس زمین پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سوار ہو کر جاؤں۔ فرمایا یہی ہے کہ زمین اس زمین کا بھی حیا کیا، اس زمین کا بھی حیا کیا جائے۔ مجھے بتائیں، ایک نبی ہو کر پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، پیغمبر جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ رب کی رضا کے بغیر نبی کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، رب کی مرضی کے بغیر نبی کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ گویا رب نے کہا سلیمان تجھے پوری دنیا کا حاکم میں نے بنایا ہے، یہ جو زمین کا حصہ ہے اس زمین پر مصطفیٰ آئیں گے، اس کا ادب کے لوگوں کو بتا دے۔ بادشاہت اپنی جگہ پہ، حکومت اپنی جگہ پہ، حاکم ہونا اپنی جگہ پہ، فرمایا عزت رفعت اور بلندی کائنات میں دنیا والوں میں نہیں اسے جو محمد کا بھی حیا کرتا ہے، محمد کے ساتھ لگنے والی ہر چیز کا بھی حیا کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں تو کئی لوگوں کا سلام کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی گھٹنے کے بل چل کے سلام کرتے ہیں، کوئی ایسے ہاتھ لگا کر ایسے یوں جاتے ہیں، کوئی لیٹ کے جاتے ہیں، کوئی سلام یوں نگاہیں جھکا کے کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں یہ کا میں نے کہا یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ پیغمبروں سے پوچھو کہ اس دھرتی کا ادب کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے۔ اگر مدینہ الرسول اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ جناب سلیمان اتنا ادب نہ کرتے، اگر یہ زمین پسندیدہ نہ ہوتی تو جناب ابو بکر کا بھی احترام نہ کرتے، یہ زمین پسندیدہ نہ ہوتی جناب عمر نہ کرتے، عثمان نہ کرتے، مولا علی نہ کرتے، صحابہ نہ کرتے۔ ارے یہ زمین رب کو پسند کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے مکہ اور مدینہ پسند ہے، مکے میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اور مدینے میں محمد ہجرت کر احترام کرنا یہ ہمیں اللہ کے پیغمبروں نے سکھایا۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مدینے میں کیا رکھا ہے، مدینے میں کیا رکھا ہے جاتے ہو، میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا مدینے نہ آیا، حج کو پر مدینے نہ آیا، فقد جفانی
بھائی کوئی نہیں بھائی، حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، مدینے ضرور جائیں۔ حج تو ہمارا مدینے ہوتا ہے، مدینے ہوتا ہے، جس کو کعبہ رضا کہتے ہیں، وہ میرے پاک نبی مدینہ الرسول میں جلوہ گر ہے۔ اور رب نے کہا لوگوں دیکھ یہ دھرتی بھی اتنی پاک ہے، اس لیے پاک ہے کہ اس میں محمد رہتا ہے۔ آج بھی مدینہ رسول پاک ادب ہے، کلمہ پڑھنے والے آج ادب کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس دھرتی کا اس ادب کیا۔ خود سوچیں ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے، ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے۔ یہ سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے، وہ حاکم تھے جن میں پوری دنیا پر حکومت فرمائی۔ اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین نے بھی، اور کافروں میں سے نمرود دور حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیغمبر ہے نا، پیغمبر جتنی زیادہ کی شان کا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بولو جی وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور اسے ہوتا ہی کچھ۔ میں نے کہا نمرود کو اللہ نے دی 1000 سال عمر، 700 سال تک بیمار ہی نہیں ہوا۔ کتنے سال؟ 700 سال تک نمرود بیمار ہی کوئی نہیں ہوا۔ 300 سال جو تھے انہیں بیمار ہوا تھی، تو 700 سال تک بیماری کوئی نہیں لگی۔ جب کی آنکھوں گے وہ بیمار ہی نہیں ہوا، تو جب بیمار ہویا چلا گیا مچھر دماغ میں اور چھتر پڑتے تو اسے سکون آتا۔ نبی کی بھی ادبی کی تھی، خدائی دعویٰ کیا پر سزا تو اسے ملنی تھی۔ چھتر پڑتے چھتر، اور علماء نے لکھا ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ مچھر جب گیا دماغ میں، نمرود ہوا بڑا پریشان، اور بڑے بڑے حکمات اس نے بلایا، طبیبوں کو بلایا، یار اس کا کیا کرنا چاہیے، مجھے سکون ہی نہیں آتا۔ تو ایک حکیم جسے پتا تھا اس نامراد نے خدائی دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا ایسا کرو ایک جوتے کو لگاؤ تیل، اور تیل لگا کے جب کوئی پریشان ہوگا ایک بندے کی ڈپٹی لگا، وہ ادھر لگائے تجھے چھتر، پھر تجھے سکون ہوگا۔ اسے پتا تھا جب چھتر لگے گا تو مچھر جو ہے سائڈ پہ بیٹھ جائے گا۔ نمرود صاحب کو جب وہ مچھر تنگ کرتا تو چھتر پڑتے، خود اپنا بندہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ سزا اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا دور تھا اس وقت، موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو پھر وہاں پر بھی یہی عالم تھا، بچوں کو مار دو، زندہ دو، وہ آئے جس کا ڈر ہے۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہے، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اور اللہ کی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں۔ لو جی اتنے بچے ذبح کرا دیے، اتنا اہتمام کروایا، ہر گھر پہ سپاہی لگائے، لیکن پرورش کہاں رب نے کروائی؟ فرعون کے گھر میں کروائی۔ فرمایا ہے فرعون اگر تجھے ظلم کرنا آتا ہے تو مجھے بھی موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھ کے جوان کرنا بھی آتا ہے۔ یہ بھائی اللہ کی کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بتایا نجومیوں نے کو کہ اس بچے کی ولادت ہوگی اور آ گیا۔ فرعون نے سپاہیوں کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر دروازہ کھٹکھٹایا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، آگ لگی تندور میں موسیٰ علیہ السلام ڈال دیا۔ سپاہی اور سارے گھر کو چیک کر کے پورا گھر چیک کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت علیہ السلام تندور میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بھائی کدھر ہے؟ ماں جی میں نے تندور میں پھینک دیا۔ یہ کیا کر دیا؟ کہا ماں اس سے تو بہتر ہے اگر وہ دیکھ لیتے، ہمیں بھی ذبح کر دیتے، اسے بھی ذبح کر دیتے، تو میں نے تندور میں پھینک دیا۔ ماں کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی گئی اور تندور میں جب دیکھا، آپ نے یہ تو سنا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آپ گلزار کر دی گئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں تندور میں ڈالا،
والدہ کہتی ہے میں جب گئی دیکھا آگ نے جلایا نہیں تھا، میرا بیٹا آگ میں جا کے مسکرا رہا تھا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر نہیں، آزمائشیں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی نے کہا کہ خواب دیکھا ہے، نجوم نے تعبیر بتائی، انہوں نے کہا ایسا بچہ آئے گا تیری سلطنت ہو جائے گی، تیرا سب کچھ ہو جائے گا۔ اس بچہ جو پیدا ہوگا نیا دین لے کر آئے گا۔ اس نے سارے بچے ذبح کرا دیے، پابندی لگا دی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، آپ کی والدہ مائدہ کہتی ہیں میں دور جا کر کسی تائے خانے جنگل میں جا کر اپنے بیٹے کو چھوڑ آئی، اور جب نہیں دیکھتا تھا اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے آتی تھی۔ کہتی ہے کافی دن گزر گئے، کافی دن کے بعد میں گئی غار میں، میں دیکھوں تو صحیح میرے بیٹے کا حال کیا ہے، دیکھوں تو صحیح کس کنڈیشن میں ہے۔ کہتی ہے میں گئی، حضرت ابراہیم نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، کسی انگلی سے شہد جاری ہے، کسی سے دودھ جاری ہے، کسی سے گھی جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اکیلے ہیں، آزمائش دیکھیں، اکیلے اور آپ کی والدہ کہتی ہے میں نے دیکھا غار میں پہلے اندھیرا تھا، جو ہی ابراہیم کی جلوہ گری ہوئی غار ساری نور علی نور ہو گئی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کے ذوق کا ایک جملہ کہہ دوں، ابراہیم علیہ السلام اس غار میں جلوہ گر ہوئے، غار ساری چمک اٹھی۔ نبی کے غلاموں کتنے قسمت ہو، جس پر یا محمد قدم رکھے وہ قبر چمک گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تک وہاں رہے، وہ غار چمکتی رہی، باہر تشریف لائے تو چمک بند ہو گیا۔ میرا نبی ایک مرتبہ قدم رکھتا ہے، قیامت تک مومن کی قبر چمکتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو بھی کہہ دوں، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر چمک نہیں تھی، میرا نبی ایک مرتبہ قدم رکھے، قیامت تک چمک جاتی نہیں ہے۔ خود سوچیں جس نبی کا قدم پڑ جائے تو قیامت تک قبر میں روشنی نہیں آ جائے، تو جس گنبد خضرا میں پورا محمد آئے، جس قبر میں میرے آقا قدم رکھے وہ قیامت تک چمکتی رہتی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے وہ گنبد خضرا کتنی چمک رہی ہوگی جس گنبد خضرا میں سراپا محمد عربی جلوہ گر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی کوئی چلا جائے وہاں سے خیرات لے کر آتا ہے۔ اور میرے نبی کا یہ ارشاد قیامت تک علماء پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی اس پر محمد کی شفاعت واجب ہو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری زیارت کی، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا چہرہ دیکھا یا میرے وجود مبارک کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا تمہارے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس مٹی نے میرے قدموں کو چوما ہے بس اسی کو دیکھ، جس مٹی نے میرے قدموں کو چوما ہے بس اسی مٹی کو دیکھ لو، برکت اتنی ہے۔ دیکھنا تمہارا کام، جنتی کرنا خالق کائنات کا کام۔ میرے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گنبد خضرا میں اپنے ہر غلام کو دیکھتے ہیں اور مشکلیں حل فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات آگے تو میں کر دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کر مصروفیات کیا ہے؟ فرماتے ہیں مصروفیات سے ایک مصروفیت یہ ہے کہ ان فی اعمال امتی، حضور
کیا مطلب؟ فرمایا کوئی نبی کا امتی نماز پڑھے، آپ دیکھ رہے ہیں نبی کا کوئی نوکر تہجد کی نماز پڑھے، آقا دیکھ رہے ہیں، محفل سجائے، آقا دیکھ رہے ہیں، تلاوت فرمائے، آقا دیکھ رہے ہیں، نعت پڑھے، آقا دیکھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کرے، آقا دیکھ رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرے، آقا دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھے، آقا دیکھ رہے ہیں، حج کرنے جائے، آقا دیکھ رہے ہیں، مدینے میں جائے، آقا دیکھ رہے ہیں، جنت البقیع میں جائے، سیدہ کائنات کے مزار پر آقا دیکھ رہے ہیں، وہ غار حرا پہ جائے، آقا دیکھ رہے ہیں، غار ثور پہ جائے، آقا دیکھ رہے ہیں، جس جگہ پر ہو آقا دیکھتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، میرا نبی چونکہ آج بھی دیکھتا ہے، امتی خراب اعمال نہ کیا کر، بد اعمالیاں نہ کیا کر، ایسے کام کیے کر جس سے میرے نبی کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچے، امت کو بھی ٹھنڈک۔ ابراہیم علیہ السلام اس غار میں رہے، کچھ عرصہ وہاں پر رہے، وہاں سے جب باہر آئے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تیرا رب ہے۔ کہا جی آپ کا رب کون ہے؟ میرا رب تمہارا باپ ہے۔ کہا جی میرے باپ کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا انداز دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی نا تبلیغ کا انداز دیکھیں، آتے ہوئے تبلیغ کی کہ آپ کون ہے، میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا خاموش ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے خاوند کے پاس ابراہیم السلام کو لے کر کہنے لگی کہ بچہ لگتا ہے جس کے بارے میں اعلان سنا تھا کہ وہ آئے گا، دین لے کر آئے گا اور نمرود کھانا خراب ہو جائے گا، یہ بچہ وہی لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات ہوئی نا رات، تو قرآن مجید نے بڑے آسان انداز میں ویسے کئی مقامات پر آپ کے عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن اس مقام کو بڑے آسان انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب رات ہوئی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ایک ستارہ دیکھا جناب ابراہیم نے، آپ نے فرمایا کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ میرا رب ہے۔ فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین، ڈوبنے والا کبھی ابراہیم علیہ السلام کا رب نہیں ہو سکتا۔ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتی ہے۔ پھر سنیے، فرمایا فلما علیہ اللیل رات کو کبا ہو گیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند نکلا نا چمکتا ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اسے کہتے ہو رب ہے، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، میں اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی اسی قوم میں سے ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ ہے جس کو رب نے بنایا ہے۔ فلما رأى الشمس باذغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج نکلا، ستاروں اور چاند کے بعد جب پھر سورج نکلا، فرمایا اسے تم میرا رب ٹھہراتے ہو جو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج ڈوب گیا آپ نے فرمایا میں بیزار ہوں اس سے جس کے ساتھ تم شریک کراتے ہو، شرک کرتے ہو، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو قوم نے کہا اے ابراہیم، نہ ستارے رب ہے، نہ چاند رب ہے، نہ سورج رب ہے، نہ کوئی اور رب ہے، تو رب کون ہے؟ فرمایا پھر اب مجھ سے سنو رب کون ہے۔ رب وہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے نمرود کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے پیغمبروں کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے چرند پرند کو پیدا کیا۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات
مخلوق ہے وہی سب کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں اعلان توحید کیا اور دعوت تبلیغ آپ نے یوں تبلیغ بھیجی لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا ایک رب کی آج اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ کرو، کوئی تمہارا رب ہے اور وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے اور اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ آزر جو آپ کا چچا ہے، لوگوں میں کافی مشہور ہے کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کہتے ہیں، شاید کسی کتاب میں بھی لکھا ہو۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر اب کیوں کہا گیا قرآن مجید میں؟ اب تو کہتے ہیں باپ کو، تو آزر کو اب کیوں کہا گیا؟ عربی زبان میں چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کو بھی اب کہتے ہیں۔ یہ واضح نشین کر صاحب تفسیر جلالین نے لکھا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تعارف ہے، وہ حقیقی والد ابراہیم علیہ السلام کے، یہ آزر چچا ہے، باپ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں 3 طرح کے بندوں کو باپ کہا گیا۔ اگرچہ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے سکے باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، المیہ ہے نا بہت بڑا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 طرح کے بندے باپ ہیں۔ نمبر 1 فرمایا جس کی وجہ سے تم ماں کے پیٹ میں آئے، دنیا میں آئے، ولادت ہوئی تمہاری، وہ تمہارا حقیقی باپ ہے، پہلا باپ، جس کی وجہ سے یعنی جس کے ساتھ تمہاری ماں کا نکاح ہوا وہ تمہارا پہلا باپ ہے۔ دوسرا باپ فرمایا جس نے تمہیں علم سکھایا وہ بھی تمہارا باپ ہے، جس نے تمہیں علم سکھایا۔ ایک بات سے نصیب کر رہے جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا شاگرد ہو، لائق فائق ہو، اگر استاد کا ادب نہیں کرتا نا کسی کام کا نہیں۔ میں نے بڑے بڑے ذہین طلباء کو دیکھا ہے اپنے دوران طالب علمی میں، بڑے بڑے ذہین طلباء کو ضرور اتنا تھا، گھمنڈ اتنا تھا اپنے ذہانت پر کہ اساتذہ کو کچھ بھی نہ سمجھنا، آج رکشہ چلاتے ہیں اور پہلی پوزیشن لینا کلاس کے اندر 300 طلباء میں پہلی پوزیشن لینے والے آج رکشہ چلاتے ہیں۔ بھائی دورہ حدیث کے اندر پوری بخاری کی عبارت پڑھنے والے آج سڑکوں پہ رلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ استادوں کا ادب نہیں کیا۔ یہ بھی بڑی بیماری ہے، استادوں کا ادب نہ کرنا، استادوں کا ادب نہیں کیا۔ بخاری کی عبارت پڑھنے والے، مسلم کی عبارت پڑھنے والے رکشہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، روڈ پہ رلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسکین میرے کو نہیں عقل نہیں تھا، کوئی ذہین نہیں تھے، آج رسول پہ نظر یہ بندے کہیں کا بھی والدین کا ادب ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں، وہ بڑے بھائی کا بھی ادب ہو جائے کسی کام کا نہیں، رشتے دار کا بھی ادب ہو جائے کسی کام کا نہیں، بچے تائے کا ادب ہو جائے کسی کام کا نہیں۔ بھائی بے ادبی میں رہتا کاکھ نہیں، اور بندہ ادب کا بھی سب کچھ اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے استاد، جو بندے کو علم سکھاتا ہے، علم پڑھاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، ظاہر میں فرشتہ تو نہیں، تو پھر وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نہیں استاد کو دھیان نہیں کاٹنے، ادھر تو اپنی خیر منا، استاد کو سب کچھ آتا ہی۔ ہاں جی، جو بندہ استاد کا ادب نہیں کرتا وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ تو دوسرا استاد، دوسرا کون ہے؟ والد، باپ کسے کہتے ہیں؟ دوسرا باپ وہ ہے استاد جس نے علم پڑھایا،
حضور نے فرمایا تیسرا تمہارا باپ وہ ہے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا بیٹی تمہارے نکاح میں دی۔ یہ جو سوسر صاحب ہے نا، سوسر صاحب، یہ بھی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا دشمن ہم اسے سمجھتے ہیں جس نے اپنی بیٹی دی ہے، بڑا دشمن ہے، اور سب سے بڑی دشمن وہ ہے جس کی وہ بیٹی ہے، یعنی ساس۔ یہ مسئلہ ہے نہیں جی اس نے غلط پٹی پڑھا دی، اس نے غلط پٹی پڑھا، اور تیرا بیڑا گھر کو وہ غلط پٹی سے پڑھائی۔ کون سا باپ ایسا چاہتا ہے اس کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے؟ کوئی ماں چاہتی ہے کہ بیٹی کا گھر اجڑ جائے؟ وہ یہ تین کے بندے جن کو باپ کہا گیا حدیث اندر، حقیقی باپ، علم پڑھانے والا، بیٹی دینے والا، یہ تین تمہارے باپ ہیں۔ اب ان کو کہا گیا جو ان کا ادب کرتا ہے خدا بھی خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ آزر کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہوں، آج کرتا ہے ایک بت ابراہیم آپ نے فروخت کر کے لایا۔ ابراہیم صاحب اس بت پکڑا، گلے میں رسی ڈالی، گلے میں رسی ڈال کے ابراہیم صاحب لے کے جا رہے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ لے لو جس نے لیا ہے، یہ نہ سنتا نہ دیکھتا ہے، کھاتا ہے نہ جس نے لے لو۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خدا کی توہین، کس نے لینا اسے؟ جاتے جاتے بازار سے گزرا، ایک بوڑھی خاتون کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا تمہارے چچا کدھر ہے؟ آپ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے اسے بت لینا ہے، میرا بت رات چوری ہو گیا، میرا خدا چوری ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چنگا خدا ہے بھی تیرا، خدا بھی چوری ہوتے ہیں، خدا چوری ہو گیا، چنگا خدا ہے بھی، اپنے آپ کو بتا ہی نہیں سکا، نہیں تو چوری ہو گیا۔ آپ میں تمہیں دساں چوراں نو سیدھے راہ لاوے، کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ اب میں تمہیں اس کے بارے میں جڑا چوراں نو ہدایت دا رستہ دکھاوے، میں دساں او خدا جڑا بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرماوے۔ میرا خدا چوری ہو گیا، میں نے فرمایا وہ خدا نہیں ہے، وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے اس خدا کا بتاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، جو مشکل کو حل فرماتا ہے، جو آسانیاں پیدا فرماتا ہے، جس کی بارگاہ میں رزق حلال جائے وسیع عطا فرماتا ہے، جس کی بارگاہ میں شفا مانگی جائے تو شفا عطا فرماتا ہے، جس کی بارگاہ میں اولاد مانگی جائے اولاد عطا فرماتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے فرمایا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، خاتون نے کلمہ، وہ خاتون کچھ دینا پڑتا ہے یا مان جاتا ہے، فرمایا دینا کچھ ہوتا، کلمہ تیرا کام ہے، تجھ پہ کام کرنا رب کائنات کا ہے۔ آپ سارا دن اس بت کو گھسیٹتے گھسیٹتے رات کو گھر آئے تو آزر نے کہا بیچ کے نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا تعریفاں بڑیاں کیتیاں نے پر کسی نے لیا ہی نہیں۔ میں نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تعریف کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے تعریف کی ہے، یہ بت لے لو سنتا نہیں ہے، یہ لے لو یہ دیکھتا نہیں ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے، یہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ آزر نے کہا چل اے تعریف ہے، جب تعریف یہ کرنی تھی تو لینا کس نے؟ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹوں کو دیا، وہ تو بیچ گیا، اور تو نے بیچا نہیں۔ فرمایا میں تعریف کرتا پورے کا چکر لگا کے آیا ہوں، کوئی لینے کے لیے ہی نہیں۔ اب آپ آیا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اگر تو کہتا ہے تیرا خدا سچا ہے، تو سچا ہے، تو پھر یہ جو بت ہیں اگر یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو میں بھی تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کی
بارگاہ میں جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ اب اس نے بات کر دی مہربانی فرما. فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ فرمائی بتوں پر، سارے بتوں نے بیک زبان ہو کر، حالانکہ زبان کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، بولنے کی طاقت کوئی نہیں تھی، سننے کی طاقت کوئی نہیں تھی، اللہ نے مہربانی فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ فرمائی، یک زبان ہو کر پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ہوتی، بتوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مجھے بتائیں نگاہ خلیل کا عالم ہے، نگاہ حبیب کا عالم کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے کلاڑی پکڑ کر، اور میرے نبی نے اشارہ کیا تھا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ فرمائی، تو نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے 77 کافر تھے، محمد کا نام آ جاتا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی سے ان کو توڑا. آقا فتح مکہ کے دن چھڑی لے کر اشارہ کرتے جاتے تھے، جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، پڑھتے جاتے، اشارہ کرتے جاتے، بت سارے گرتے جاتے. ہاں ابراہیم نے کلہاڑی لے کر بتوں کو گرا، محمد کے اشارے نے بتوں کو گرا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا معجزہ دیکھ کر آزر کہنے لگا اے ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے، کلمہ تو اس نے پڑھنا کوئی تھا. اور مجھے بات یاد آ گئی میرے نبی کی بارگاہ میں، جناب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ابو جہل آیا تھا نا، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور کہنے لگا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. فرمایا میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز بولے؟ میں بتاؤں یا وہ بولے کون ہے؟ اس نے کہا اگر یہ ہاتھ والی چیز کہہ دے میں کون ہوں. یہ تو اور اچھی بات ہے، نبی نے نگاہ نبوت ڈالی. اچھا آپ کو پتا ہوگا پتھر ہے نا، پتھر اس کی زبان نہیں ہوتی، پتھر کے کان بھی نہیں ہوتے، پتھر کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی، پتھر کا دل بھی نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. پتھر نے کیسے لیا؟ بھائی پتھر کا دل زندہ رہنے کہتے ہیں دل کا دھڑکنا ضروری ہے بھائی، اور بھی زبان ہونی چاہیے. زبان ہوگی تو بندہ بولے گا، دل دھڑکے گا تو بندہ زندہ رہے گا. پتھر کا نہ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ کان ہے، تو پھر پتھر نے سنا کیسے؟ جب سنا تو پھر بولا کیسے؟ زبان نہیں ہے، وہ زندہ کیسے تھا؟ مسئلہ کیا ہے؟ رب نے کہا پیارے محبوب پتھر میں دل بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، سننے کی طاقت بھی نہیں ہے. اے محمد تو صرف نگاہ کر چھڑ. اے پیارے محبوب نگاہ کر دے. نگاہ کرنا آپ کا کام ہے، ان سے بلوانا یہ میرا کام ہے. میرے نبی نے نگاہ نبوت ڈالی. اب ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، ان کنکریوں بول کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. اس کے بعد نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اور وہاں پر کیا بات ہوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر